وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما. آمین. چلیے خیر، یہ کہ پچھلی بار بات ہوئی تھی فرشتوں کے سلسلے میں، ہے نا. ایک تو یہ کہ حدیث شریف ہوئی تھی سورہ تکویر سے متعلق، اور اس کے علاوہ بات ہوئی تھی فرشتوں کے سلسلے میں، یعنی ملائکہ. آمنت باللہ و ملائکتہ، ہے نا. اور اسی چیز کو لے کے جو سب سے پہلے کیا جس کو کہتے ہیں کہ حدیث شریف کے سیرت مبارکہ میں جو ایک بہت بڑی چیز آتی ہے، وہ آتی ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو جبریل علیہ السلام سے منسلک ہے ایک حدیث شریف جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اور حدیث جبریل جو ہے وہ حدیث کے علم میں ایک بہت بڑی اور بہت جامع حدیث ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو سیرت کے اعتبار سے بھی وہ بہت، جس کو کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ اکرام نے الگ الگ طرق سے، یعنی الگ الگ جو سند ہوتی ہے اس کے حساب سے بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حدیث جبرائیل کو یہ کہ ذکر کیا ہے اور بتایا ہے. تو بہرحال حدیث جبرائیل کیا ہے، اس میں بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے وہ کیا ہے. ایک جو ہے وہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ جو حدیث شریف ہے تو اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں. اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا کچھ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے سوالات تو یہ کہ وہ پوچھتے تھے، خود بھی پوچھتے تھے، اور یہ کہ جو باہر سے لوگ آتے تھے، کبھی کوئی وفد آتا تھا، وفد یعنی کہ کوئی گروپ آتا تھا کہیں سے، کچھ مسافر ہوتے تھے، یا اس طرح سے الگ الگ لوگ جب آتے تھے، کبھی کوئی انڈیویجول ہی آتا تھا. تو جب کوئی آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی سوال پوچھتا تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بہت غور سے سنتے تھے کہ انہوں نے کیا پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، ہے نا. اور یہ جو ہے چیز یہ بتاتی ہے ان کے ذوق اور شوق کے بارے میں کہ ان لوگوں کو، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کتنا شوق تھا اور بہت ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھتے تھے. اور جو بھی آنے جانے والا ہوتا تھا، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتا تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بہت غور سے سنتے تھے. تو بہرحال حدیث جبریل کی بات ہو رہی تھی. تو یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے کہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. اور اتنے میں ان لوگوں کو ایک کوئی شخص نظر آیا، اور جو راوی حدیث ہیں رضی اللہ عنہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لگ رہے تھے، یعنی جو شخص آئے، جو بھی آئے تھے تو وہ لگ رہے تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی طرح، یعنی کہ ایگزیکٹلی ویسے نہیں تھے لیکن کچھ مشابہت ان کی طرح تھی. اب دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور یہ کہ یہ بہت خوبصورت، یعنی بہت ہینڈسم، گڈ لکنگ صحابی تھے رضی اللہ عنہ. اور یہ کہ اکثر اور بیشتر جب جبریل علیہ السلام آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں جب آتے تھے تو عموماً جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، یعنی کہ ان کی طرح دکھتے تھے جب وہ آتے تھے انسانی شکل میں. تو بہرحال ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ جو بھی شخص آیا تھا وہ ایسا تھا جیسے کہ دحیہ، ٹھیک ہے، کلبی رضی اللہ عنہ. اور جب وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو پہلے انہوں نے آنے سے پہلے دور کھڑے ہو کے آنے کی اجازت مانگی. ٹھیک،
یہ جو شخص آئے تھے تو ان کا ڈسکرپشن بھی بہت یہ کہ بہت طویل حدیث بھی ہے، اور یہ کہ ڈسکرپشن بھی جب حدیث شریف اگر پڑھیں تو واقعی ایک ایک ڈیٹیلز بہت ڈیٹیل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتائی ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ تھا کہ جو آئے تھے ان کا جو لباس تھا وہ سفید تھا، اور بے انتہا سفید، یعنی بہت خوشنما سفید جو ایک کپڑا ہوتا ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا۔ اب یہ دو جو چیزیں ہیں نا یہ بہت کانٹرڈکٹری ہو گئیں، اس وجہ سے کہ جو کوئی بھی ان میں سے نہیں جانتا تھا، یعنی کہ وہ کوئی لوکل نہیں تھے، وہ کہیں دور سے آئے تھے، یعنی کوئی مسافر تھے، ٹھیک ہے۔ اور مسافر اگر ہے کوئی تو اگر وہ سفید کپڑا، اور اس قدر سفید کپڑا اگر کوئی پہن کے آ رہا ہے تو سفر کے آثار کچھ تو اس کے اوپر ہوں گے، دھول مٹی لگی ہوگی، گرد و غبار ہوگا، کچھ تو ہوگا، لیکن یہ کہ ان کے اوپر کوئی سفر کا بھی کوئی آثار نہیں تھے، اور ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، یعنی کہ وہ مسافر ہونے چاہیے تھے کیونکہ ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی کوئی لوکل نہیں تھے، لیکن مسافر لگ بھی نہیں رہے تھے، اور ان کی جو بال ہیں وہ بہت زیادہ سیاہ تھے، ٹھیک ہے، یعنی سفید کپڑے اور سیاہ ان کے بال، اور بہت پر رونق چہرہ، ٹھیک ہے، ایک حلیہ جو تھا ان کا، تو بہرحال بہت پرکشش اور بہت اچھا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی اجازت مانگی، اور اس سے ایک جو چیز پتہ چلتی ہے وہ ادب اور آداب پتہ چلتے ہیں، کیونکہ جنرلی جب باہر سے لوگ آتے تھے تو موسٹلی جب حدیث شریف میں بھی جب پڑھے نا تو ہوتے تھے جو کہ اعرابی ہوتے تھے، یعنی بدو جو لوگ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، تو کیا تھا کہ ان کے اندر جس کو کہتے ہیں ادب اور آداب کی کمی ہوتی تھی۔ بہرحال یہ جو آئے تھے ان کے پاس ادب اور آداب پتہ چل رہے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی اجازت مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے کچھ سوال پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلا سوال جو انہوں نے پوچھا تھا وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اسلام کے بارے میں، ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا ہے جو 5 پلرز آف فیتھ ہے نا، اس 5 پلرز آف اسلام ہے، تو وہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک تو یہ کہ تم یہ کہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو آئے تھے انہوں نے پوچھا ایمان کے بارے میں، تو ایمان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تم ایمان رکھو اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، ملائکتی و کتبی، اور کتابوں پہ، رسولوں پہ، اور رسولی والیوم، اور قیامت کے دن پہ، اور قدر پہ، اور یہ کہ چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے اس پہ، اور یہ کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ تو بہرحال مفہوم کے اعتبار سے یہ کچھ چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آنے والے شخص سے انہوں نے پوچھا قیامت کے بارے میں، اور اگر دیکھیں تو سیرت مبارکہ میں سب سے زیادہ اکثریت سے، یعنی میکسیمم نمبر آف ٹائمز جو ایک سوال پوچھا گیا ہے وہ پوچھا گیا ہے قیامت کے سلسلے میں کہ وہ کب آئے گی، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، چاہے وہ کفار ہوں، چاہے وہ منافق ہوں، چاہے جو بھی ہوں، تو سیرت میں ایک جو سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے وہ ہے قیامت کب آئے گی۔ تو جب یہ پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آنے والے نے پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر جب تیسری بار پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ جواب انہوں نے یہ دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پوچھنے والا ہے جس سے پوچھا گیا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا کہ جس نے پوچھا ہے، یعنی کہ جو پوچھنے والا ہے اور جس سے پوچھا گیا ہے دونوں مور اور لیس اتنا ہی جانتے ہیں، اور اگر ویسے دیکھا جائے تو دونوں اس سوال کا جواب دونوں ہی نہیں جانتے ہیں۔ بہرحال پھر جو آئے تھے انہوں نے پوچھا کہ اچھا اس کی جو علامات ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ علامات بتائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ سوال جب سب پورے ہو گئے، اچھا ہاں بیچ میں دیکھیے ایک چیز اور تھی کہ احسان کے بارے میں پوچھا تھا
آنے والے نے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا دیا؟ وہ یہ کہ تم یہ امیجن کرو اور یہ تمہیں جس کو کہتے ہیں کہ ایک یہ چیز مستحضر رہے، ایک یہ چیز تمہیں پتہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم یہ تو سمجھ لو ہر وقت کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ قیامت کے سلسلے میں سوال پوچھا، اور اس کے بعد پھر قیامت کی علامات کے سلسلے میں، اور یہ پوچھنے کے بعد، سوالات پوچھنے کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب جب چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے ان کو پیچھے دوڑایا، اور انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھو کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جا کے ان کو ڈھونڈ کے آؤ۔ اور بس ان کے نکلتے ہی جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم گئے پیچھے پیچھے، تو کوئی گھوڑوں پہ گیا، کوئی پیدل گیا، ادھر دوڑتا ہوا گیا، جس طرح سے بھی گیا، لیکن واپس سب ناکام لوٹے کہ وہ ہم کو کہیں بھی نہیں ملے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پتہ ہے یہ کون تھے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نفی میں جواب دیا کہ ان کو نہیں پتا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل امی تھے، یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح سے سوال جواب میں کیا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہی موجود تھے، اور یہ کہ اس طرح سے جب سوال پوچھا اور جواب دیا گیا تو اس سے کیا ہوا کہ ان کو ایک سیکھ ملی، ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک لیسن ملا۔ تو یہ کہ یہ ہے حدیث جبریل، یہ بہت مختصراً ہم نے بتائی، بہت تفصیل سے، اور بہت سارے راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، یعنی کہ بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے یہ حدیث بتائی ہے اپنی اپنی طرح سے، اور اس میں مور اور لیس یہی سب چیزیں ہیں کہ جس میں جبریل علیہ السلام کا ڈسکرپشن ہے، پھر یہ کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اجازت مانگی، آ کے بیٹھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ساری چیزیں کہ کس طرح سے انہوں نے کیا کیا سوال پوچھے، اور یہ ساری چیزیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل امی تھے جو کہ آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو بہرحال اگر سیرت میں دیکھیں نا تو جبریل علیہ السلام کے اتنے انسیڈنٹس ہیں، اتنے سارے ہیں کہ واقعی مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ میں بہت ایک انٹرسٹنگ سی چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو جبریل علیہ السلام جو سب سے پہلے، اب دیکھیں کوئی جواب اس میں دیتا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کب آئے تھے؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے یا کوئی بتانا چاہے گا؟ اچھا دیکھیں، اس کا ایک بہت آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اپنا مائک انمیوٹ کریے اور بول دیجئے۔ تو چلیے خیر، ایک تو جو عموماً ہم لوگوں کو پتہ ہے وہ کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو اس وقت جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور جب جبریل علیہ السلام نے انہیں کیا فرمایا تھا؟ اقرا، پڑھو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے ایک مرتبہ پہلے جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے تھے، اور یہ کب تھا؟ یہ بھی جب سیرت کی اگر ہم لوگ کتابیں پڑھیں یا سیرت مبارکہ ہم لوگ پڑھیں یا کہیں پہ سنیں تو یہ چیز پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال کے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سے اور کم رہے ہوں گے، 36 تقریباً شاید 4 سال کے، بہرحال اس وقت ہم تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ 6 یا 4، بہرحال اس وقت یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب تھے، اس وقت کا یہ قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اتنے میں کوئی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ گرا دیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو اور بچے تھے وہ وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا وہاں رہ گئے تھے، اور یہ شخص جو بھی تھے یہ تھے، اور جو بتایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا تھا، اس میں سے ان کا دل یعنی قلب اطہر نکالا گیا تھا، اور اس کو پھر سونے کی ایک تھال جیسا ہے اس میں زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا تھا،
اور یہ کہ ہم اس کا ایک جس کو کہتے ہیں کم و بیش ایک مفہومی بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت ڈیٹیل میں آئی ہوئی حدیث شریف ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جو تھے جو یہ سب کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر وہ واپس رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، اور اس کے بعد پھر اس کو جس کو کہتے ہیں کہ بند کر دیا سینہ. ٹھیک ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کھڑے ہوئے اس کے بعد تو کیا کہا جاتا ہے کہ جب تک سب لوگ واپس آئے اور بچے جو ڈر کے چلے گئے تھے وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جب آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ نیلا پڑ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ بہرحال اور وہاں پہ اس وقت اس کے بعد کوئی بھی موجود نہیں تھا. تو یہ پہلا انکاؤنٹر تھا، یعنی کہ یہ پہلا موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبکہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور یہ جو ہے یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے بچے تھے، معصوم بچے تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور اگر بعد میں اگر شمائل کے اس اعتبار سے دیکھا جائے یا حدیث شریف کہ اس سے دیکھیں، جب حلیہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جاتا ہے تو اس میں ایک جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے درمیان میں ایک جس کو کہتے ہیں ایک لائن سی تھی، ہے نا. تو یہ کہ بہرحال یہ لائن کیا تھی یہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ ایک جو چیز تو وہ تو دیکھیں 1450 سال پہلے تو یہ بات بالکل کسی کو پتہ بھی نہیں تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن ہاں اب اگر ہم اس کو جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا ریشنلائز کریں یا اس کی کوئی ریزننگ نکالیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت چہرہ نیلا کیوں پڑ گیا تھا. نیل کیوں پڑ گئی تھی؟ اس لیے کہ اگر ہارٹ اگر نکالا جا رہا ہے تو بلڈ سپلائی ظاہر سی بات ہے بند ہوتی ہے، اور جب اگر ویسے بھی دیکھیں تو نیل پڑتی ہے تو وہ اس سے جبکہ بلڈ سرکولیشن یا بلڈ سپلائی میں کچھ کمی آ جاتی ہے. تو بہرحال یہ پہلا موقع تھا جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر جب غار حرا میں جانے سے پہلے بھی ایک جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ 6 مہینے تقریباً 6 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے تھے. اور اس میں ایک جو چیز تھی، بہرحال اس کی بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی تو بہت تفصیل ہے، بہرحال کیونکہ بات جبریل علیہ السلام کی ہو رہی ہے تو اس میں یہ بتانا مقصد ہے کہ خواب میں جبریل علیہ السلام بھی آتے تھے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آتے تھے. اس کے بعد جب غار حرا میں جب پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے تو یہ کہ اپنی اصل حیت میں نہیں آئے تھے، یعنی جو اصل ان کی جو بھی ایک جو اپیرنس ہے اس میں نہیں آئے تھے. لیکن بہرحال یہ کہ اگر غار حرا کے بارے میں کسی کو تھوڑا بہت بھی پتہ ہے تو غار حرا جو ہے وہ بہت اونچائی پہ ہے، تقریباً 2 کلومیٹر کی چڑھائی ہے وہ. ٹھیک ہے. اور یہ کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آس پاس کوئی بھی نہیں، اس وقت بہرحال کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی آ جا سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھتے تھے. اور یہ کہ جب جبریل علیہ السلام آئے تھے نا تو اس وقت سڈنلی جب آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے. ٹھیک. اور یہ کیوں تھا؟ یہ اس وجہ سے کہ سڈنلی مطلب آپ کہیں بیٹھے ہیں، خالی اکیلے بیٹھے ہیں، آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں دکھ رہا ہے، اور سڈنلی اگر کوئی آ جائے تو ظاہر سی بات ہے ایک انسانی جو تقاضا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، سہم جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا، اور یہ 3 مرتبہ فرمایا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا، کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقاری، کہ میں نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. اور جب 3 بار کہنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار جس کو کہتے ہیں کہ گلے لگایا تھا، دبوچا تھا. ٹھیک ہے. حق کیا تھا. اور یہ کہ تیسری مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تیسری بار جب جبرائیل علیہ السلام نے، اس وقت تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہیں بھی کہ نہیں ہیں، بہرحال یہ کہ تیسری بار جب انہوں نے دبوچا تو ایسا لگا کہ جیسے
میرا دم نکل جائے گا، کچھ اس طرح کا مفہوم بتایا تھا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ پہلی آیات سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو کہ نازل ہوئی تھیں اس وقت ایک بار میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے تھے اور جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، ٹھیک۔ اب اس کے رسپانس میں کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوفزدہ ہو گئے تھے اور وہ وہاں سے بھاگے اور سیدھے کس کے پاس آئے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اس میں دیکھیں، جب جبریل علیہ السلام کے بارے میں یا جب وحی کے بارے میں یا سیرت مبارکہ میں اگر سیرت مبارکہ پڑھیں یا کچھ بھی اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ایک چیز جو سب سے زیادہ واضح سمجھ میں آتی ہے وہ آتی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک، جس کو کہتے ہیں نا، ایک ان کا کیریکٹر، مطلب ایک ان کی اسٹرینگتھ، اور وہ کیسی تھی، سبحان اللہ۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آئے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ٹھیک، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہے سب بتایا، ٹھیک۔ اور اس میں دیکھیں، اس میں ڈیٹیلز میں بھی جایا جا سکتا ہے، بہرحال آج تو جا بھی سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو الگ الگ جگہ ہم نے سنی بھی، بیانات میں، لیکچرز میں، ادھر ادھر، تو واقعی ہم لوگوں کے لیے وہ جس کو کہتے ہیں کہ سیرت یا پھر حدیث شریف یا دین کا کوئی بھی اینگل ایسا نہیں چھوٹا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے لیے کوئی سبق نہ ملے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر صرف اس وقت صرف یہ چیز لے لی جائے تو واقعی کتنی بڑی ہم لوگوں کے لیے یہ سیکھ ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے غار حرا میں، اوپر تقریباً 2 کلومیٹر کی چڑھائی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کم و بیش مور لیس ہی واز 40 ایئرس، ٹھیک ہے، 40 سال۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان سے 15 سال بڑی، یعنی 55 سال کی، 55 ایئرس آف ایج، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے جاتے تھے وہاں، کبھی کچھ دنوں کے لیے، کبھی 1 ہفتے کے لیے، کبھی 15 دن کے لیے۔ اور کیا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا یا یہ کہہ کے نہیں جاتے تھے کہ میرے لیے کھانا پینا لے کے آنا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا کے اور لے کے جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی 55 سال کی عمر اور وہ پہاڑ کی چڑھائی، اور وہ کھانا بنا کے لے کے جاتی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنا، جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تفصیل بیان کیے ہوئے اور بنا بہت زیادہ کھول کے واضح کیے ہوئے، ہم لوگ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ 55 سال کم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایسا نہیں کہ بہت ڈھیر سارے ہیلپنگ ہینڈز ہیں اور یہ بھی ہے اور واشنگ مشین بھی ہے اور چولہا بھی ہے، گیس بھی ہے، اور یہ ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ اپنے آپ کرنا ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور گھبرائے ہوئے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب بتایا تو پہلا ریاکشن جو تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ نہیں تھا کہ کس نے کہا تھا وہاں جانے کو، اکیلے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اتنے دن، جو بھی ہے، مطلب جو عموماً جس کو کہتے ہیں نا کہ جو انسٹنٹ ریاکشنز ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، وہ کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ منع تو کیا تھا، کیا ضرورت ہے جانے کی، یا یہیں بیٹھ جاتے سکون سے، یا پھر یہ کہ نہیں اب نہیں جانا، گھر میں ایسا ہے ایک کونا دے دیتے ہیں، اسی میں ہی کر لو جو بھی کرنا ہے، ضروری ہے وہاں جا کے جانا، میرے لیے بھی مصیبت، آپ کے لیے بھی مصیبت، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، اس طرح کا کوئی رسپانس نہیں تھا۔ کیا تھا، سب سے پہلی بات جو تھی، وہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بتائی تھی نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی، اتنے سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ساتھ میں رہے تھے نا، اس میں ہر ایک جو پازیٹیو کیریکٹر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر ایک کیا، جو بھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا، وہ کیا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، آپ مطلب جتنی بھی اچھائیاں تھیں
جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کے ذہن میں ڈالی وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے گنائی، اور یہ کہا کہ جب یہ سب کچھ ہوا ہے نا تو اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ری ایشورنس تھا پہلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا had faith in him even before he was the messenger، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کو یقین اور بھروسہ اور ایمان تھا اس سے بھی پہلے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ شوہر ہیں، ٹھیک۔ تو بہرحال خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ ساری چیزیں بولی، اور اس کے بعد پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا بولا تھا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس وقت بہت بزرگ ہو چکے تھے، مطلب ضعیف تھے، مطلب بڑی عمر کے ہو چکے تھے، اور وہ جو ہیں وہ جو اور کتب سماوی ہیں یعنی کہ تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ اور جب وہ گئے یہ لوگ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا جب وہاں گئی نا ورقہ بن نوفل کے پاس اور ساری چیزیں بتائیں تو انہوں نے کیا بتایا، حاذن ناموس، کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آتے تھے یہ وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کیا فرمایا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر مطلب انہوں نے ایک اپنی خواہش ظاہر کی کہ اگر میں بہت چھوٹا ہوتا اس وقت یعنی کم عمر کا ہوتا اور میں اس وقت تک زندہ ہوتا کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو بے دخل کرے گی یعنی کہ نکالے گی یا آپ کے اگینسٹ ہوگی تو اس وقت میں آپ کی مدد کرتا۔ تو بہرحال اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بہت حیرت کی بات تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی قوم کے ون آف دا موسٹ اس کو کہتے ہیں نا معزز اشخاص میں سے تھے یعنی لوگوں میں سے تھے۔ لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امیجن کرنا کہ ان کے لوگ ان کو اپنے شہر سے نکالیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت بالکل بھی جس کو کہتے ہیں ایک پاسبل چیز لگ ہی نہیں رہی تھی۔ بہرحال وہاں سے جب آئے تو اس کے بعد کئی دن تک وہی کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیں پھر بات آ رہی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ دین کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہم لوگوں کو بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا موقع اور اتنی مہلت، اتنا وقت اور اتنی توفیق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دیکھیں جتنا علم ہے نا وہ سب آ چکا ہے، وہ سب موجود ہے، بات یہ ہے کہ ہم کتنا اس کا شوق رکھتے ہیں، کتنا اس کا ذوق رکھتے ہیں، کتنا اپنا وقت اس میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کوشش کی ہے۔ تو ہماری کوشش جو ہے وہ کتنی ہے بات اس کی ہے۔ تو بہرحال خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بات پھر سے آئی تو یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ جب آئیں، جب یہ فرمایا کہ جب آئیں تو مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ گھر میں تھے اپنے، اور جو حدیث شریف کا مفہوم ہی آپ کو بتا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار دائیں طرف بیٹھی گئے، پوچھا ان سے کہ آپ ان کو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی وہ ابھی موجود ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں ابھی موجود ہیں۔ پھر جو بھی تھا ایک بار دائیں طرف بیٹھی، ایک بار بائیں طرف بیٹھی، اور ایک طرف مطلب الگ الگ جیسے پوزیشنز میں بیٹھ رہی تھی، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پوچھتی جا رہی تھی کہ ابھی وہ ہیں کہ وہ چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ نہیں ابھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو بات ہے وہ غور سے سنیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں اس وقت جو اپنا خمار پہنا تھا، اور حدیث شریف میں جو لفظ آیا وہ خمار کا ہی آیا۔ تو خمار کیا ہوا، یعنی کہ جس چیز سے انہوں نے ڈھکا تھا اپنا سر، اپنے بال، ٹھیک ہے، اپنا سر جس چیز سے ڈھکا ہوا تھا۔ اچھا اب اس وقت دھیان رکھیے کہ اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت صرف سورہ الق کی وہ شروع کی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، پردے کا حکم، پردے کی آیات کچھ بھی ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کیا تھا، سر ڈھکا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔
تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو اپنا خمار تھا یعنی جس چیز سے سر ڈھکا ہوا تھا وہ ہٹا دیا، ٹھیک، اور پھر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب وہ موجود ہیں کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب موجود نہیں ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ بے شک یہ جبریل امی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب اس قصے سے، اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ ہم لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پتہ تھا نا اس وقت، اس سے زیادہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے obviously پتہ تھا جبریل علیہ السلام کے بارے میں، ان کی خصلت کے بارے میں، ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام کی حیا کے بارے میں، کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ پتا تھا کہ کیونکہ ان کا سر کھل گیا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام اس جگہ پہ نہیں ہوں گے، اور کیونکہ جبریل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جبریل امی ہی تھے، اس لیے کہ اگر یہ کوئی نعوذ باللہ خدا نخواستہ، یہ بھی ہے نا کہ جو ایک ڈر تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ یہ کوئی شیطان یا کوئی خبیث جس کو کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ جبریل امی ہی ہیں، کیونکہ ان کی حیا جو ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سطر کھل گیا، یعنی کہ ان کا سر اگر کھل گیا ہے تو جبریل علیہ السلام وہاں نہیں رہیں گے۔ اور یہ اگر ہم لوگوں کے اس سے دیکھیں تو واقعی ہم لوگوں کا اب تو پردے کی آیات نازل ہو چکی ہیں، بلکہ نازل ہوئے 1450 سال گزر چکے ہیں تقریباً، اور یہ کہ بالکل واضح، بالکل صاف صاف وہ چیزیں بتا دی گئی ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں کے سر، ہم لوگوں کے جس کو کہتے ہیں کہ سطر کھلے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو رحمت کے فرشتے کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے ہم لوگوں کے پاس، ہے نا؟ تو یہ کہ یہ ایک اتنی بیسک سی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جب گھر میں اکیلے ہیں تو ایسے رہنا چاہیے، ویسے رہنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، تو بات صرف یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے آپ کو اپنے پاس رکھنے ہیں یا نہیں، ہے نا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو دیکھ لیں اگر تو جس کو کہتے ہیں شوہر اور بیوی، اس وقت تو وہی ایک تعلق تھا نا، تو اپنے شوہر سے زیادہ مستعد ہو گئی تھی اس چیز کو پتہ کرنے میں، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ریسرچ ورک جو کی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، وہ کس قدر تھی اور کیا تھی، اور the way she supported her husband، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنا خمار ہٹایا اپنے سر سے تو جبریل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور اس بات سے یہ یقین ہو گیا کہ یہ جبریل امی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی جو چیز ہے نا، یہ سیرت سے بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا ہوتی تھیں گھر میں موجود، ہے نا، اور جبریل علیہ السلام ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، لیکن جب عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی ازواج مطہرات میں سے کوئی اندر موجود ہوتی تھی، اور یہ کہ الگ الگ طرح سے ظاہر سی بات ہے اندر موجود ہوتے تھے، تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر بلاتے تھے۔ اور یہ حیا ہے، یہ ادب ہے، یہ جس کو کہتے ہیں طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ حجرہ مبارک کے اندر نہیں جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بلاتے تھے۔ اور بہرحال اگر اخلاقیات اور ادب اور اخلاقیات میں دیکھیں تو ہم لوگوں کو ایک ایک جو حدیث شریف ہے اس کی ڈیٹیلز میں اگر جائیں تو اتنی چیزیں ہیں جو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ہیں۔ بہرحال تو یہ تھے جبریل علیہ السلام کے جس طرح سے جس کو کہتے ہیں نا شروع میں وہ ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور جس کی بات پچھلی بار بھی بہت تفصیل سے ہوئی تھی۔ پھر اگر دیکھیں تو جس وقت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے رہتے تھے، اور اس کے لیے دیکھیں ایک یہ بھی آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی پیغمبر ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں. ایک تو آسمان سے، مطلب 2 کیا بولیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے ہوتے ہیں، اور 2 جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ ہوتے ہیں یعنی انسانوں کی شکل میں ہر پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے ہم لوگوں کو فضائل اور لوگوں کے بھی. تو بہرحال جو 2 فرشتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ اور بہت زیادہ رہے ہیں، وہ ہیں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. ٹھیک، اور یہ بھی جب سیرت اگر پڑھیں تو اس میں میکائیل علیہ السلام کا بھی بہت بار تذکرہ آیا ہے، ذکر آیا ہے. لیکن جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بہرحال ایک جو تعلق اور جو وقت گزرا ہر طرح سے، چاہے وہ زمین پہ ہو چاہے وہ آسمانوں میں، تو وہ بہرحال وہ جو تھا وہ الگ ہی ہے، اور وہ ہم سب لوگوں کو جس کو کہتے ہیں کم و بیش ایک آئیڈیا تو ہے ہی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کی بات ہو رہی تھی نا، تو آسمان سے جو 2 تھے وہ کون تھے؟ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام. اور زمین کے جو 2 تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ٹھیک، تو زمین پہ جو 2 تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، وہ یہ 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے. ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہما. تو یہ تھے جبریل علیہ السلام. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے کے جانا تھا نا، تو اس وقت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے. اور پہلے کہاں وہ بھی ایک بہت طویل حدیث شریف ہے، اور اس میں یہ بات جو ہے نا اس سیشن میں مورلیس ہمارے خیال میں ابھی تک کا جو ہوا ہے نا کہ جبریل علیہ السلام کا جو ساتھ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مورلیس اس کی بات ہے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے بیچ میں جو بھی اور چیزیں آئی ہیں وہ ہیں. اور یہ کہ اس میں یہ جب بات پڑھیں اور سیرت پڑھیں تو ظاہر سی بات ہے اتنی ساری ہر جو بھی لوگ اس میں موجود تھے سب کی بات آتی ہے، سب کے فضائل پتہ چلتے ہیں. اور ایک جو چیز پتہ چلتی ہے نا وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام کو مومنین سے بہت محبت ہے. جبریل علیہ السلام کو ان سے بہت محبت ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں. جو حدیث شریف ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اعلان کروا دیتے ہیں آسمانوں میں، اور آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور یہ جو چیز ہے نا یہ اتنی پیاری ایک حدیث شریف ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک بار ایسے ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ کھانا لے کے آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دور سے کہیں سے آ رہی تھی. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اس سے پہلے جبریل امی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور انہیں کیا بتایا؟ انہیں یہ خبر دی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو بھی ہے وہ یہ ہے اور وہ ہے. اور اصل میں جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے. اصل میں کیوں آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ ہے جو بھی ہے، اور جب وہ آئیں تو آپ بتائیے گا، آپ کہیے گا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور جبریل علیہ السلام بھی ان کو سلام کہہ رہے ہیں. تو بہرحال خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا وہ ہیں جن کو اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں جن کو کہ جبرائیل علیہ السلام نے خود سلام پیش کیا. تو بہرحال اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بتایا، اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے ایک خوشخبری دی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے، اور وہ کیا دی؟ وہ یہ دی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ بتا دیجیے گا کہ ان کے لیے جنت میں ایک محل ہے جو یاقوت کا اور
بہرحال جو پریشس سٹونز ہوتے ہیں نا ان کا ہوگا. یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مشقت اٹھا رہی ہیں نا اس دنیا میں، جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر دیں گے. خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ جنت میں جن کا محل ہے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا ان میں سے ہیں. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا، جس کو کہتے ہیں نا، جان اور مال لگا دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس دین کی اشاعت کے لیے. جب وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا تھا نا، تو پہلی جس کو کہتے ہیں کہ انسان، یعنی مردوں اور عورتوں میں پہلا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی اور ایمان لائی، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں. اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ، یعنی ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ایمان والے ہوں گے نا، ان سب کا ثواب جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جائے گا. خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. اور کہاں لے کے گئے تھے؟ ایک تو مدینہ منورہ لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ جو تفصیل سے جب اگر پڑھیں گے حدیث شریف انشاءاللہ تو اس میں یہ سب چیزیں دی تفصیل آتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ یمن ہے، یہ طائف کے آس پاس کی کوئی جگہ ہے. تو یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ مدینہ منورہ ہے. اس وقت ہجرت نہیں ہوئی تھی، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دکھا دیا گیا تھا. پھر اور جگہ ہوتے ہوتے پھر مسجد اقصی پہنچے تھے. اور یہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے، یعنی مسجد اقصی، کہ یہاں پہ تقریباً، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، لیکن کوئی ایک بالش بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ فرشتوں نے اور پیغمبروں نے سجدہ نہ کیا ہو. اقصی وہ جگہ ہے، یعنی یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں پہ فرشتوں نے اور پیغمبروں نے سجدے کیے ہیں. اور تقریباً شاید ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے وہاں پہ، مطلب اتنا بھی گیپ نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی فرشتے یا کسی پیغمبر نے سجدہ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے. تو مسجد اقصی لے کے گئے تھے. اور وہاں پہ بہرحال یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ نماز پڑھی تھی، تو بہرحال الگ الگ جگہ پہ اسی بیچ میں، اسی درمیان میں وہاں پہ کوہ طور پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. اور کیا تھا؟ یہ ایک پریپریشن تھی، جس کو کہتے ہیں نا، یہ ایک اورینٹیشن تھی اس طرح سے، اس لیے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ کلام کریں گے. شب معراج تھی نا یہ، تو پہلے تو یہ کہ زمین پہ جو الگ الگ جگہ ہیں وہاں پہ لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا تھا؟ معراج تھی، یعنی کہ وہ عروج تھا، وہ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کے اور اوپر گئے تھے، ہے نا. اور یہ کہ وہاں پہ بھی ہر بہت تفصیل سے یہ حدیث شریف آئی ہے. اور یہ بلکہ یہ کہ جو علماء اکرام ہیں نا، انہوں نے بھی بہت تفصیل سے شب معراج کا وہ قصہ بیان کیا ہے، تو وہ بھی سنیے گا. ایک تو ہمیں جو یاد آ رہا ہے اس وقت وہ ہے مولانا یونس پانپوری صاحب کا ایک وہ ہے جس میں انہوں نے پورا شب معراج کا یہ پورا قصہ بیان کیا ہے، الگ الگ آسمان پہ الگ الگ جگہ پہ کیا کیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی تھی، ان سے کیا بات ہوئی تھی، تو کافی تفصیل سے وہ بھی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہر ایک آسمان پہ جب گئے تھے تو وہ دروازہ، ہر ایک اس کا آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر الگ الگ آسمان پہ الگ الگ لیولز پہ الگ الگ پیغمبروں سے ملاقات ہوئی تھی. اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا، بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، ہے نا. تو یہ ہے شب معراج، جو بہت مختصراً ہی بتا رہے ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام ہر وقت
پورے وقت پورے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تھے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر آگے خود گئے تھے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ پھر کیونکہ دیکھیے جب اس کی بات آئی ہے اور جب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا تھا، تو پھر حکم ہوا تھا نماز کا. کس کا؟ نماز کا، الصلاۃ، ٹھیک. اور وہ دیکھیں تو جتنے بھی احکام اور آئے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس زمین پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. لیکن نماز کا جو حکم ہے نا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود بلایا تھا. وہ ایک تحفہ ہے اس امت کے لیے. جب اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نماز کے لیے بولا تھا. اور اسی طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے نا، تو بھی نماز کا ہی حکم دیا تھا. اس وقت کی نماز، اس شریعت کی نماز مختلف رہی ہوگی، مختلف تھی، اور اس شریعت کی مختلف ہے، یعنی امت محمدیہ کی جو نماز ہے وہ الگ ہے. لیکن بہرحال حکم جو تھا وہ نماز کا ہی تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اقیم الصلاۃ لذکری. جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے جب مخاطب ہوئے تو کیا بولا تھا، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود جب مخاطب ہوئے، تو پھر جو حکم ہوا، جو تحفہ ہوا، وہ کیا ہوا، نماز کا. تو اس سے خود بخود ہمیں نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے، بہت زیادہ اس کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال آج اگر ہم لوگوں کو صرف ایک چیز یہی پتہ چل جائے کہ نماز کی اہمیت، اور وہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور یہ جو ہے یہ نمازیں، یہ صلاۃ مکتوبہ یعنی جو فرض نماز ہے اس کی بات ہے. کیونکہ اس کے بعد تو کیا ہے، اس کے بعد تو جو نوافل ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں. یعنی کہ جو جتنا قریب ہونا چاہے ہو جائے اللہ تعالیٰ کے، کس سے، برکعتین. یاد ہے نا ہم لوگوں نے کیا تھا زلفا، ہے نا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. زلفا ہم لوگوں نے اس میں کیا تھا نا، اور اس میں کیا تھا، وہ حدیث شریف کی تھی نا ہم لوگوں نے کہ 2 رکعتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو. تو یہ نوافل ہیں، اور نوافل کے لیے تو حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے، اور وہ اتنا پیارا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے، یعنی نفلی عبادات، چاہے ایک تو یہ نوافل، یہ نمازیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے جو صدقات ہیں، آپ کی جو خیرات ہے، آپ جو اپنا وقت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اور کرتے ہیں نا، یعنی اپنے سے، خود سے جو کرتے ہیں، جو والنٹریلی کرتے ہیں، جو فرائض ہیں ان کے علاوہ جو کرتے ہیں. فرائض تو کرنے ہی کرنے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض میں کچھ کمی آ گئی، لیکن جو نوافل ہے نا، ان کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا وہ ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ کچھ چھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہ پیر یعنی وہ قدم بن جاتے ہیں جن سے وہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہ کان بن جاتے ہیں جن سے وہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ قرب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ مقام عطا فرمائیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو جو فرض عین ہے، جو فرائض مکتوبہ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں، جن کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ، ہمیں کم سے کم ان کی تو توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نوافل کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ ہاتھ پیر، وہ آنکھیں، وہ زبان اور وہ کان بن جائے انشاءاللہ. اور ایک اور جو چیز پتہ چلی وہ وہی نا کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا خمار اتارا، یعنی سر سے صرف اپنا وہ ہٹایا تھا نا، تو جبرائیل علیہ السلام وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہم لوگوں کے لیے اس سے بڑی اور کیا چیز ہے کہ ہم لوگ واپس آ جائیں. کم سے کم اب جو فرشتے آس پاس جو ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، کم سے کم ان کو اپنے قریب سے تو نہ جانے دیں. ان کی حیا اور ان کا جو ایک صفت ہے وہ حیا کی جو ہے، ان کو اس پہ ہم نہ ابھاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. اور یہ تو اس وقت
کا قصہ ہے، اس وقت کا واقعہ ہے، اس وقت کی حدیث شریف ہے جب کہ پردے کے احکام آئے بھی نہیں تھے۔ اب ہم لوگوں کو کس کا انتظار ہے؟ پردے کے احکام آ چکے ہیں، بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ محرم نامحرم کی تمیز، ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، یہ سب کچھ پتہ ہے۔ یہ سب وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ ایک سیکرٹ ہیں، جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یا ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہے، یا اگر نہیں پتہ ہے تو وہ ہماری غلطی ہے، ہماری کمی، ہماری کوتاہی ہے۔ وہ سب محرم نامحرم سب کی تمیز ہے، سب کے بارے میں بتایا گیا ہے، سب کے بارے میں پتہ ہے۔ تو اب کس چیز کا انتظار ہے ہم لوگوں کو؟ رحمت کے فرشتے اپنے پاس سے وہ کر دیں، جو محرم اور نامحرم کی تمیز ہے، خود اگر پتہ بھی ہے تو اس کا اہتمام نہیں کرتے، جو بچیاں ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں نہیں بتاتے، تو بات یہ ہے کہ کس چیز کا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا اس کو پوری طرح سے کرنے کا، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ حکم بجا لانے کی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، ہم لوگوں کی طبیعتوں کو جو شریعت ہے نا اس میں ڈھال دیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شریعت کو ہم لوگوں کی طبیعت اور عادت بنا دیں۔ جو شریعت میں چیزیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ ہم لوگوں کو پسند ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ ہم لوگوں کو ناپسند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی طبیعتوں کو شریعت پہ ڈھال دیں، پوری طرح سے ڈھال دیں۔ بہرحال تو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا نا تو نماز کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد اگر دیکھیں نا تو یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کس طرح سے ساتھ میں رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ایک دم شروع میں ہی جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے کعبہ، ٹھیک ہے، بیت اللہ جاتے تھے، اور وہاں پہ یہ کہ نماز کے لیے، اچھا ہاں نماز کی بات ہوئی ہے نا، تو بہرحال ابھی وہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے کعبہ بیت اللہ شریف، تو پھر یہ کہ وہاں پہ اس وقت ابو جہل نے بہرحال بہت سخت دشمن اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ تھا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور فرشتے جو ہیں نا وہ کس طرح سے اللہ کے دین اور اللہ کے دین والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہرحال وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیا، یعنی ابو جہل نے وہ تو ظاہر سی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہے گا نا، وہ تو دیکھ لیا تو میں ان کو جو بھی ہے مطلب یہ کہ نقصان پہنچانے کا اس نے ارادہ کیا تھا، اور وہ آیا اسی ارادے سے، اسی مقصد سے وہ آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تو ختم کر دے گا، یا ان کو مارے گا، یا جو بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تھا، اور جب وہ آیا دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ رہا تھا نا، قریب آ رہا تھا، تو ایک دم سے جس کو کہتے ہیں کہ اپنے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اور پلٹ کے بھاگا وہ۔ تو جب یہ دیکھا سب لوگوں نے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا، ٹھیک ہے۔ سب لوگوں نے مطلب یہ کہ جو بھی وہاں پہ موجود تھا اس نے دیکھا، اور بعد میں جب یہ بات بتائی گئی تو یہ تھا کہ وہ کیوں بھاگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بیچ میں جب یہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا تو بیچ میں جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے، اور اگر یہ نہیں رکتا تو جبرائیل علیہ السلام اس کو ختم کر دیتے۔ کچھ کم و بیش جو مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں ہم، کہ وہ دیکھ کے یہ جو ابو جہل ہے یہ واپس پلٹ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچایا پایا، کیونکہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے تھے، ہے نا۔ تو فزیکلی بھی جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، اور جو ان سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں نا، جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح سے یاد ہو، بہرحال ہم نے تو شاید پتہ نہیں ذکر کیا ہے نہیں، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکا تھا نا، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں اپنے پروں پہ اٹھا لیا تھا یوسف علیہ السلام کو، ان کو نیچے نہیں گرنے دیا تھا۔
تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا انہیں محبت ہے مومنین سے، جبرائیل علیہ السلام کے اندر حیا ہے، اور فرشتوں جو نیک جو ہر فرشتے تو سبھی نیک ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک خصلت ڈالی ہے ان کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب نماز کا حکم آیا تھا نا تو رات میں یہ بات ہوئی تھی، یہ جو شب معراج کا جو یہ واقعہ ہوا پیش آیا تھا یہ رات کا تھا نا، تو دوسرے دن یعنی جب صبح ہوئی تھی نا تو دوسرے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، اور 2 مرتبہ آئے تھے، یعنی ایک دن نمازوں کے اول وقت اور ایک دن نمازوں کے آخر کے وقت میں، اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا ہے نا۔ جب حکم آیا تو دوسرے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور نماز کا ایک ایک رکن جو ہے وہ سکھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے سے ہم تک وہ چیزیں پہنچی ہیں۔ اسی طرح سے حج کا جو ایک ایک ارکان ہے نا، جو ایک ایک رکن ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ تو یہ ہیں جبریل علیہ السلام کہ ایک ایک چیز جو ہے اگر دیکھیں تو ہم لوگوں کا جو ایک کنیکشن ہے، تو جو شریعت جو آئی ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں جو ایک بیچ میں جو ایک برجنگ جو چیز بنے ہیں، جو ایک جس کو کہتے ہیں مخلوق، وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیں ابھی کیا ذہن میں آئی تھی ایک بات کہ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کہ وہ پھر انشاءاللہ اگلی بار بات ہوگی، اب تو وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ کہ نماز پڑھنے سے لے کے اور جتنے بھی جو چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچی ہیں، اور آج بھی جبریل علیہ السلام جس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس یعنی اس دنیا میں آتے ہیں، اور کس طرح سے، وہ اس طرح سے کہ سورہ قدر میں جو اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ٹھیک ہے، کہ اپنے رب کے اذن سے اور ان کے امر سے، اور وہ ساری چیزیں لے کے یہ لوگ اترتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا حکم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب لوگوں کو اپنا قرب عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔